شکیل ناصر علامہ حافظ زبیر برق صاحب کی کتنی قدر ہے ان کے دل میں کہ وہ اسلام آباد سے ڈائریکٹ الحمرہ ہار میں آئے ہیں، گھر اپنے بچوں کو بھی ملنے نہیں گئے بلکہ اس جلسے میں آئے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب جزاک اللہ جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت مولانا عبدالغفار روکڑی صاحب، مولانا انعام الحق صاحب، حضرت علامہ اعظم رضا نقوی صاحب، مولانا محمد ضیاء مدنی صاحب، حضرات علماء کرام، سب سے پہلے تو میں آج کی اس کانفرنس پر جناب مولانا زبیر برق صاحب اور مولانا شکیل الرحمان ناصر صاحب کو اور پھر بہت ہی محترم جناب علامہ مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کی کامیابی پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کا جو انعقاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے. مولانا عبدالغفار، مولانا عبدالوہاب روکڑی صاحب اور علامہ رشید ترابی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی اسٹیج پر یہ لوگ تشریف فرما ہیں، ان حضرات کی ہمیشہ وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے اور یونٹی کے لیے لاہور نہیں بلکہ ملک پاکستان کے لیے عظیم خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیجا، اور ایک انسان، ایک شہر، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک بستی، ایک ملک، ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے شہر اور بستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنے قبیلے بستے ہیں، کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے. وہ کہتے ہیں نا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کو اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بنا کر بھیجا کہ اے مومنو تم پر میں نے احسان کیا. اللہ کیا احسان کیا ہے اللہ نے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں بھیجے ہیں، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کون کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہے مگر وہ پیراشوٹ کے اوپر اتر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. جذبہ کیا ہے؟ ایمان کا. جذبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے. میرے بھائیوں، آج تو ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی ہے. آج ہم سب کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات دن برود پر برود پھینکا جا رہا ہے، مگر دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اللہ کے سامنے یہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے بھی کچھ نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں، اور مجھے معلوم ہوا کہ اس کے بعد ایک مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، یقیناً ہم سب کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ امہ کے اوپر تو ان کی نظر ہے، مگر مولانا ضیاء مدنی صاحب امہ سے بڑھ کر پاکستان کے اوپر ان کی نظر ہے. کیوں؟ کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان. اور جہاں کہیں دنیا میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو پاکستان سمجھتا ہے. تو آئے مل کر آج فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیں، یہ دہشت وحشت کی باتیں چھوڑ دیں. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. مستون کے اندر واقعہ ہوا، معراج شریف کا جلوس تھا، اور عاشق حسین سے ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں کم ہے. بڑی بات ہے، کم ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. ہم تو اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں جن کے لیے آج اس پروگرام کو سجایا گیا. کہ جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ میانوں سے تلواریں نکال کر ایک نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج ان سے ہم ظلم اور جبر کا بدلہ لیں گے جنہوں نے ہم پر ظلم ڈھایا تھا، ظلم کا بازار گرم کیا تھا. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ الیوم یوم الملحم، کہ آج ان لوگوں سے انتقام لیں گے. مگر میرے اور آپ کے نبی پیغمبر عالم، فخر انسانیت، معاصر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے. اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اعلان فرمایا اور جو نعرہ لگایا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے. آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ اعلان کرتے ہیں جو مکے اور ابو سفیان کے گھر میں آیا اس کے لیے معافی کا اعلان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر ہم
वहदत का सबूत दें, यकजहती का सबूत दें, हम आहंगी का सबूत दें। बहुत हो गया। अब इसी छतरी के नीचे रहते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए आगे बढ़ें। ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हम सब का है। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर वजूद में आया है, इसके लिए आगे बढ़ें, इसको मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ें। और आप जानते हैं कि ये पैगाम पाकिस्तान का वो बयानिया है, पैगाम पाकिस्तान का वो फतवा है जिस पर हज़ारों उलमा के दस्तखत हैं, कुछ यहाँ भी बैठे हैं। और इसने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरकावारियत और ख़ुदकश हमलों को हराम करार दिया और इसने कमर को तोड़ा है दहशतगर्दी की। आए मिलकर इस पैगाम पाक जिसको कुरान और हदीस की रोशनी में बनाया गया है, इसको हम हर घर की आवाज़ बना दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। ज़रा और ज़ोर से कहो आमीन। आज हम सब उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, हाथ खड़ा कर कर कहो। फ़लस्तीन के साथ हम क्या करते हैं? इज़हार यकजहती। वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? इज़हार यकजहती। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, अभी तो ईंट से ईंट बजाई है। अल्लाह ताला के फजल से ये बैतुल मुक़द्दस भी आज़ाद होगा और फ़लस्तीन की जो रियासत है वो आज़ाद होगी और वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी को बसर करेंगे। अभी हमें आवाज़ दे दे कर वो कह रही है बहन और बेटी, तो हम भी उसको कह देना चाहते हैं कि अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम लब्बैक कहते हैं और ये बात कहते हैं, लब्बैक या अक्सा, हम तेरे लिए हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ, ये थे जनाब सैयदुल अमन और खतीब